اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا كانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اما بعد ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم۔ اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ماں نے کہا بیٹے جا تو رہے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا چاہے کوئی مشکل آ جائے۔ دعا سکھا دی، اللہ کافی حسدت الکافی وجدت الکافی لکل کافی کفانی الکافی وللہ الحمد۔ ساری تعریف اللہ کے لیے اور اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی بات آ جائے، اللہ کو یاد، اللہ سے پوچھو۔ آپ چلتے ہیں، سب کو پتا ہے لڑکا چلتا ہے۔ اس زمانے میں اکیلے سفر کا تصور بھی نہیں تھا، اکیلے سفر کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، لڑکا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ پھر قافلے کو جس طرح اور ڈاکو لوٹتے تھے، اس کو بھی ایک ڈاکو نے لوٹ لیا۔ تو ایک ڈاکو اس میں سے آتے آتے لڑکے سے پوچھتا ہے تیرے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو لڑکا کہتا ہے 40 دینار ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے جب نہیں ہے تو غصے میں آ جاتا، بولتا کہ تم نے تو کہا تھا 40 دینار ہے تیرے پاس، یہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کہاں رکھا ہے؟ بول۔ تو بولے یہاں کرتے کے نیچے یہاں سے۔ تو پھر بتا کیوں دے رہا ہے میرے کو؟ ماں نے کہا، ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا چاہے کچھ۔ بڑا اثر ہوتا۔ سردار کے پاس لے جاتے ہیں، سردار یہی کہتا ہے کہ دیکھو سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، ماں نے کہا، ماں نے کہا سچ بولنا جھوٹ نہیں۔ بس ان الفاظ کا ایسا اثر ہوا ہے، ایسا اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک بچہ ہو کے ماں کی بات کو اتنا مانتا ہے اور میں اللہ کی کسی بات کو نہیں مانتا۔ بس توبہ کیا، آپ کو اپنا پیر مان لیا۔ بچے ہیں حالانکہ، اور سارے توبہ کریں اور سارے طائب ہیں۔ اسی بچے سے جب بڑا ہوتا ہے تو یہی بچے کا نام بن جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ بچے کا نام بن جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کب پتہ چلا، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اور کیسے پتہ چلا؟ آپ کو کب پتہ چلا اور کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے کہا
کہ جب میں مدرسے کو پڑھنے جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ ہٹو، رستہ دو، اللہ کے ولی کے لیے رستہ دو۔ میں سمجھ گیا یہ میرے لیے، تو میں جب بھی جاتا تو میرے لیے یہی آواز آتی۔ پھر بچپن میں ہوا بھی یوں کہ جس طرح اور بچے کھیلتے ہیں یہ بھی جا رہے تھے، اور بچے کھیل رہے تھے، ایک بیل کے دم کو پکڑ کر کھینچ رہے، تو آپ بھی گئے، بچپن ہے، آپ نے بھی ہاتھ لگایا، تو گائے وہ جو تھی بیل، وہ پلٹ کر اس کو آپ سے کہتی ہے کہ عبد القادر، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ جو پہلی دفعہ انہوں نے سنا کہ ایک جانور، اور وہ بھی انسان کی زبان میں بات کرتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے۔ حج کا سیزن تھا، دوڑتے ہوئے آگے، گھبرا کے دوڑتے ہوئے آ گئے اور گھبرا کے سیدھا چھت پر چلے گئے۔ جس طرح چھپنے کے لیے جو ہے تو پریشانی میں لوگ کسی کارنر میں چلے جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، یا ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، تو آپ چھت پہ چلے گئے، اور تھا موسم حج کا، جو نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، لوگ حج کر رہے ہیں اور صدائیں آ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ ماں سے بتاتے ہیں کہ ماں میں یہ ہوا، ماں سے اجازت چاہتے ہیں، ماں کہتی ہے جائیں، بغداد جائیں، آپ جانا چاہتے ہیں جائیں، عراق جائیں، بغداد جائیں، اور پھر وہاں سے تو ابتدائی آپ کی ایسی ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ بورن ون، یہ بورن ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، اللہ نے پیدائش، اور ہو نہ بھی کیوں، نیک والدین کی اولاد جو ہے، نیک والدین کی اولاد، ماں کی طرف سے معاملہ یوں ہے کہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے رمضان میں، بستی میں مشہور ہو گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور یہ بچہ صرف رات میں دودھ پیتا ہے، دن میں دودھ نہیں پیتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے۔ ایک جب غفیرہ جمع ہو گیا گھر پہ بستی کے ساتھ، دیکھے تو صحیح وہ بچہ کون ہے، دیکھے تو صحیح وہ۔ یہاں سے ہم آپ کو تھوڑی سی اور آگے کی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ کا ایک اصول تھا، جب کبھی بھی باہر جاتے آپ، جب کبھی بھی باہر جاتے آپ تو کسی غریب کی بس گھر کو دیکھتے تھے، کسی غریب کے گھر کو دیکھتے تھے، اور اس کے گھر میں خیال کرنا، اس کے گھر میں قیام فرما، غریب کے گھر میں۔ آج تو ہم لوگ کچھ اور ہی دیکھتے ہیں، کہیں جانا ہو کیا یہی ہے، کیا یہی ہے، کیوں دیکھ، لگژری چاہیے ہمیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ غریب کے گھر کو دیکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بستی میں مشہور ہو جاتا ہے کہ شیخ آئے ہوئے ہیں، تو لوگ آتے ہیں، تحفے تحائف لا کر دیتے ہیں، آپ سب کے تحفے قبول کرتے ہیں، جب تک اللہ نے چاہا آپ رہتے ہیں وہاں، اور جب اٹھتے ہیں تو کرتا جھٹک کے اٹھ جاتے ہیں، بولتے کہ بی بی یہ آپ کا ہے، گھر والوں کو دے، یہ آپ کا ہے۔ یہ بھی ایک نرالا انداز ہے مدد کرنے کا، یہ بھی ایک نرالا انداز ہے۔ بادشاہ وقت گورنر سمجھیا، مستنجد باللہ نام تھا، وہ آیا آپ سے ملنے کے بعد اشرفیوں کے 2 تھیلیاں دیا، حضرت قبول فرمائیے نذرانہ۔
آپ نے کہا نہیں لے جائیے، آپ نہیں چاہیے. پھر دوسری دفعہ کہا، آپ نے کہا بھائی نہیں چاہیے لے جائیں. جب تیسری وقت بھی دیا تو آپ غصے میں آ گئے اور جوش میں آ کر ان تھیلیوں کو اس طرح سے دبایا، اس طرح سے جو نچوڑا تو اس میں سے خون نکلنے لگا، خون بہنے لگا. اور جب خون بہ رہا تو آپ غصے میں اس قدر سے جلال میں تھے کہ آپ نے کہا دیکھو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خیال نہ ہوتا تو یہ خون بہتے ہوئے تیرے محل تک جاتا تھا. غریبوں کا پیسہ لوٹ کر اس کے پیسے لے کر مجھے دینے آتا ہے، مجھے دیتا ہے. غریبوں سے زبردستی وصول کیے ہوئے پیسے ہم کو دیتے ہیں. لے جائے یہاں سے پیسے. آج کے پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کو کیا کرنے وہ کرا ہمارے لیے تو حلال ہے. فوری فتوی کی کتاب ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو حلال کرنا ہے. کس طرح سے شکاری نے جال ڈالا کبوتروں کے لیے، شکاری نے جال ڈالا کبوتروں کے لیے. کبوتر پکڑے گئے مگر اتفاق سے اس میں ایک کوا بھی پکڑا، کوا بھی پکڑا. اب کبوتر تو بیچارہ رو رہا ہے، کبوتر رو رہے ہیں کہ بولے اب آئے گا ہم کو پکڑے گا کھائے گا. اور اس سے زیادہ کوا رو رہا ہے، اس سے زیادہ کوا رو رہا ہے. کبوتر پوچھا کوے سے بھائی تو کیا ہوتا ہے؟ تجھے تو کبوتر جالا تو ہمارے لیے تھا، تو تو اتفاق سے آ گیا، تجھے تو آئے گا چھوڑ دے گا تو تو کا روتا ہے اتنا؟ تو بولا بات وہ نہیں ہے، جال کس کا ہے یہ دیکھا. یہ جال ایک مولوی کا ہے کہ کسی طرح سے فتویٰ بنائے گا اور مجھے کھائے گا، کسی طرح سے نکالے گا اور نکال کے بول کے بولے گا ٹھیک ہے جائز ہے، بلکہ مجھے بھی کھائے گا. تو اس لیے میں رو رہا ہوں. یہ آج کا معاملہ ہے، یہ آج کا معاملہ ہے. پیدائشی ولی ہونے کے باوجود، پیدائشی ولی ہونے کے باوجود آپ علم حاصل کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچے کہ میں پیدائشی ولی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. نہیں، یہ نہیں. بے شمار اساتذہ ہیں، بڑے بڑے اساتذہ، ان سب سے حاصل علم حاصل کی، ان سب سے علم حاصل کیا. اور حال یہ تھا کہ مدرسہ خیر بچوں کو پڑھاتے تھے، اور واعظ کا عالم تو یہ تھا کہ 70,000 لوگ عیدگاہ میں واعظ کرتے تھے. اتنے لوگ آتے تھے، اتنے لوگ آتے تھے. اور واعظ کرنے کی بھی ایک عجیب بات ہے. آرام فرماتے ہیں سب کچھ حاصل کر لیا لیکن عوام میں آتے نہیں ہیں. آپ میں زیارت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو غوث پاک سے کہتے ہیں کہ عبد القادر واعظ کیا کرو، واعظ کیا کرو. تو آپ کا ایک ہی بات ہے کہ میں تو اجمی ہوں، کیونکہ آپ گیلان سے آئے، جو آج کل یہ ایران میں ہے، ایران کے بارڈر علاقے پہ ہے یہ، تو وہاں پر ہے آپ. تو وہاں کیا ہے آپ پیدائشی، اور وہاں سے آئے. بولے میں تو اجمی ہوں اور یہاں کے لوگ عربی ہیں، میری زبان کہاں سے سمجھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا منہ کھولو. تو آپ نے اپنے لعاب دہن کی 7 دفعہ، ساتھ میں علی کرم اللہ ہو جائے، آپ نے 6 دفعہ، آپ نے 6 دفعہ. آپ نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ حضور نے تو 7 دفعہ تھا نا، آپ 6 دفعہ کیوں؟ تو بولے برابری کہاں سے ہو سکتی ہے، وہ نبی ہے، وہ نبی ہے. اس لیے رسول اللہ نے 7 دفعہ. یہاں پر میں رک کر اکثر ایک بات بولتا ہوں کہ دیکھو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حالت میں، ریالٹی میں نہیں ہے، یہ خواب میں، خواب میں اپنا لعاب دہن ڈالا، تو یہ حال ہے۔ اگر ریالٹی میں ڈالتے تو کیا حال ہوتا، تو کیا حال ہوتا۔ آج اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور آج بھی غوث پاک کے نام ہے، غوث پاک حضرت نے محترم بات یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ نمازوں کا خیال ہو۔ آپ ہی کے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص بھاگ رہا ہے رات میں، اور اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، دو بھائی لگے ہوئے، ان کے گھر میں کود گیا تھا یہ، اور دونوں بھاگ رہے ہیں۔ یہ بھاگتے بھاگتے ایک مسجد دکھی، مسجد میں گھس گیا، اور مسجد میں گھس کے جو ہے نا بولا کیا کروں، اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو گئے۔ وضو چور ہے، کائے کا وضو کیا لگا، جا کے خرید کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ایک بھائی نے کہا ادھر گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا، نہیں مسجد میں گیا ہوگا۔ اندر گئے، دیکھے تو کیا ہے، نماز پہ پڑھ رہے ہیں۔ یہی ہے، اسی کو پکڑ لو، یہی ہے، نہیں ہے مسجد میں اور کوئی تو ہے نہیں، یہی آیا اندر، یہی ہے۔ تو دوسرے بھائی نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ تہجد گزار ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ تہجد گزار ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں۔ نہیں ہم نہیں کر سکتے ایسا، چلے بس بدل گئی دنیا بدل گئی۔ بولا کہ میں تو جو ہے نا بچنے کے لیے آیا تھا، اور میری نیت بھی نہیں تھی نماز کی، نہ میرا حالت ایسی تھی، نہ میرے پاس کپڑے تھے، نہ میرے پاس وضو تھا، کچھ نہیں، کیا نہیں، بس آ کے کھڑے ہو گیا تو اللہ نے میری لاج رکھی۔ اگر میں واقعی اللہ کے آگے جھکتا تو اللہ میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا۔ آج میں نے تو صرف جھوٹ موٹ سے کھڑے ہو گیا تھا اللہ کے آگے، اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو بات پھر یہی ہے کہ اللہ کافی، خسدت الکافی، وجدت الکافی، لکل کافی، کفانی الکافی، وللہ الحمد۔ اللہ ہی کافی ہے، ساری تعریف اللہ کی، اللہ ہی ہے جو ہم کو ہر معاملے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ بھوک سے بے چین ہے، بھوک سے بے چین ہے، تھک ہار کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اچھا ہم لوگ کیا ہے، ذرا سی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے تو ملا صاحب کو ڈھونڈتے، ادھر ہے ان کا گھر، پتہ کرو بھائی، ملا صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجیے، حضرت کو فلاں کریے۔ اور حال یہ ہے اس زمانے میں کوئی مشکل ہوتی تو مسجد کا رخ کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ حل نکالے گا۔ اور ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی کہاں ہے، نہیں وہ ذرا داڑھی ان کی بڑی ہے، اکثر دیکھا نماز کو جاتے ہیں، وہ اچھے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے، ان کے پیچھے جاؤ۔ مسجد کا رخ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، یہ ہمارا حال ہے۔ تھک ہار کے بیٹھے ہیں، بھوک لگ رہی شدید، ایک شخص آتا ہے، آ کے مسجد میں بیٹھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ کھانا کھا رہا ہے، اپنے ساتھ جو ٹفن تھا وہ توشہ تھا وہ کھول کے کھا رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، بھوک کی اتنی شدت ہے کہ وہ ایک نوالے کو آپ غور سے دیکھ رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ منہ سے راڑ ٹپک رہی ہے بھوک کی وجہ سے، مگر بولتے نہیں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ آپ بھی آئیے تشریف لائیے۔ تو آپ نے کہا نہیں آپ کھائیے، نہیں آپ کھائیے۔ پھر ہوا کیا، اس نے کہا آپ یہاں پر کسی عبد القادر کو جانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں جانتا ہوں، بتائیے کیا ہے؟ تو بولے نہیں، ان کی ماں نے جو ہے نا کچھ پیسے بھیجے تھے، ان کی ماں نے کچھ پیسے بھیجے تھے، میں تلاش کر رہا ہوں سب جگہ، وہ ملتے ہی نہیں ہیں، اب میرے جو پیسے تھے سب ختم ہو گئے، اب انہی کے پیسوں سے میں یہ کھا رہا ہوں، انہی کے پیسوں سے
میں یہ تو لے کے آیا، کھا رہا ہوں، میں کیا کروں، میرے لیے مشکل ہے یہ۔ آپ نے کہا غوث پاک میں جو، میرا ہی نام عبد القادر ہے۔ دیکھو میزبان تھے، اللہ نے کیسے انتظام کیا۔ اب یہ میزبان بن گئے، مہمان جا کے میزبان بن گئے، اب یہ ان کا کھانا ہے۔ توکل بھی بڑی چیز ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اور کیا صاحب آپ نے کہا تھا ایک ہفتہ پڑھو، ہم نے پڑھ لیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ انتظار کرنا ہے، صبر کرنا۔ آپ نے کہا رات کو اٹھ کے پڑھو، رات کو کہاں سے ہوتا حضرت، تھک کیا رہتے ہم، نہیں ہوتا۔ 4 گھنٹے بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے، میں اٹھ کے پڑھنا نہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ ہمارا بس ایسے ہو جائے، پیر ایسا ہو، لوگ ہوتے ہیں آج بھی مرید، تو پیر ایسا ہو کہ ہمارا کام کرے، ہماری سنے، ہم پیر کی نہیں سنتے۔ اگر ہمارا کام نہیں بنا تو کائے کا پیر ہے بھائی، وہ کائے کا پیر ہے، بیکار کا پیر ہے۔ پیر تو وہ ہوتا ہے جو ذرا یوں بولے تو کام کر دے، ذرا کرے تو وہ ہو جائے، ذرا یہ کرے تو وہ ہو جائے۔ ان چیزوں میں نہ جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، نمازوں کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں، اپنے ماحول پہ غور کریں کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، القصہ مختصر کہ اللہ ہمارا کافی ہے، اللہ رازق ہے، کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ میں کسی کو بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں، ہر ایک کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں۔ گھبرانا کس بات کا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھولیں۔ آپ نے ہم کو نہیں بولا، ہماری ولادت سے پہلے، ہماری پیدائش سے پہلے ہی ہماری مغفرت کا انتظام کر دیا۔ ہم کو چاہیے ہم بھی آپ کی سنیں اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ وما علینا الا البلاغ۔